ایران سے اس وقت جو خبریں آ رہی ہیں وہ انتہائی سنسنی خیز ہیں۔ شدید دھماکے، ہر طرف افراتفری اور دھوئیں کے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ ایک پوری رہائشی عمارت زمین بوس ہو چکی ہے، لیکن اصل کہانی تو ابھی شروع ہوئی ہے۔ کیا یہ واقعی ایک حادثہ تھا یا پھر ایک سوچا سمجھا ٹارگیٹڈ حملہ؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ ذرا یہ مناظر دیکھیں، یہ ایران کے شہر بندر عباس کے ہیں، جہاں ایک بہت بڑے دھماکے نے ہر طرف تباہی مچا دی ہے۔ تصویروں میں صاف نظر آ رہا ہے کہ ایک پوری کی پوری رہائشی عمارت ملبے کا ڈھیر بن گئی ہے اور آس پاس کی ہر چیز کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ اور یہ جو آسمان کی طرف گہرا دھواں اٹھ رہا ہے نا، یہ خود اس واقعے کی سنگینی کی کہانی سنا رہا ہے۔ تو بندر عباس میں یہ سب کچھ ہوا، لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آخر ہوا کیا؟ جو ابتدائی رپورٹس آ رہی ہیں وہ ایک بہت بڑی اور پیچیدہ صورتحال کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ اور بات صرف بندر عباس تک محدود نہیں ہے۔ غیر مصدقہ اطلاعات تو یہ ہیں کہ ملک کے 7 مختلف شہروں میں ایسے دھماکے ہوئے ہیں۔ اب یہ بات اس شک کو مزید گہرا کر دیتی ہے کہ یہ کوئی عام حادثہ نہیں بلکہ ایک مربوط حملہ ہو سکتا ہے۔ اس واقعے کے فوراً بعد ہی کہانی میں ایک بہت بڑا موڑ آتا ہے۔ ہمارے سامنے دو بالکل الگ الگ ایک دوسرے سے متضاد کہانیاں رکھی جا رہی ہیں۔ ایک سرکاری ہے اور دوسری غیر مصدقہ، جو ایک بالکل مختلف تصویر دکھا رہی ہے۔ ایک طرف تو ایرانی حکومت کہتی ہے کہ بھئی یہ تو ایک معمولی سا گیس لیک کا حادثہ تھا، لیکن دوسری طرف جو غیر مصدقہ خبریں ہیں وہ کچھ اور ہی بتا رہی ہیں۔ ان کے مطابق یہ پاسداران انقلاب کے ایک اہم نیول کمانڈر پر کیا گیا ایک ٹارگیٹڈ حملہ تھا جس میں کئی لوگ مارے گئے ہیں۔ لیکن جو تباہی ہوئی ہے اس کا پیمانہ خود ایک کہانی سنا رہا ہے۔ جس طرح پوری کی پوری عمارت تباہ ہوئی ہے وہ کسی عام گیس لیک کے دھماکے سے تو کہیں زیادہ لگتی ہے۔ یہ مناظر کسی اور ہی چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ تو پھر اس گیس لیک والی بات پر فوراً شک کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ ہے ماضی، ایران کا اپنا ماضی، جہاں ایسے واقعات پہلے بھی ہو چکے ہیں۔ دیکھیں، یہ کہانی کوئی نئی نہیں ہے، پہلے بھی بالکل ایسا ہی ہوا ہے۔ واقعہ ہوتا ہے، اسے گیس لیک کا نام دیا جاتا ہے، لیکن پھر مہینوں بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ تو اصل میں ایک ٹارگیٹڈ حملہ تھا جس میں کوئی بڑا کمانڈر مارا گیا۔ اسی لیے آج بھی اس سرکاری دعوے پر کوئی آسانی سے یقین کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ سب واقعات اصل میں ایک بہت بڑی خفیہ جنگ کا حصہ ہیں، ایک ایسی انٹیلیجنس جنگ جو پردے کے پیچھے لڑی جا رہی ہے۔ ماضی میں ایران کو جو بھی بڑا نقصان پہنچا، اس کی سب سے بڑی وجہ اس کے اپنے اندر موجود کمزوریاں تھیں۔ کامیاب حملوں کی وجہ باہر سے زیادہ اندر سے ملنے والی معلومات تھیں جس نے دشمن کو ان کے ہدف تک پہنچایا۔ اور یہ معلومات لیک کیسے ہوتی تھیں؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ کبھی کسی بڑے افسر کا باورچی، کبھی ڈرائیور یا گھر کا کوئی اور ملازم مخبری کرتا تھا۔ یہاں تک کہ ڈرائیوروں کے فون ہیک کر کے ان کی لائیو لوکیشن تک ٹریک کی جاتی تھی تاکہ صحیح وقت پر ہدف کو نشانہ بنایا جا سکے۔ لیکن اب لگتا ہے کہ ایران نے اپنے پرانے سبق سیکھ لیے ہیں۔ ان کا سیکیورٹی سسٹم اب بہت زیادہ مضبوط ہو چکا ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت حالیہ ملک گرد مظاہرے۔ اتنے بڑے پیمانے پر مظاہروں کے باوجود ایک بھی بڑا لیڈر ٹارگٹ نہیں ہو سکا، جو بتاتا ہے کہ اب ان تک پہنچنا اتنا آسان نہیں رہا۔ تو اب ہم آتے ہیں اس تجزیے کے سب سے بڑے اور اہم سوال پر۔ آخر اس دھماکے کے پیچھے کی اصل حقیقت کیا ہے؟ دو ہی امکانات ہیں اور دونوں ہی انتہائی سنگین ہیں۔ تو امکانات دو ہیں۔ پہلا، یہ ایک ناکام حملہ تھا، مطلب ایرانی انٹیلیجنس نے وقت پر خبر دے دی اور اپنے ہدف کو وہاں سے ہٹا لیا، جس سے حملہ ناکام ہو گیا۔ اور دوسرا، زیادہ تشویشناک امکان یہ ہے کہ حملہ کامیاب ہو چکا ہے، ایک بڑا نقصان ہو گیا ہے اور ایرانی حکومت اس وقت پوری دنیا سے سچ چھپا رہی ہے۔ تو آخر میں سوال یہ بچتا ہے، یہ کس کی ناکامی تھی اور کس کی کامیابی؟ کیا حملہ آوروں کی انٹیلیجنس فیل ہوئی یا پھر ایران کا دفاع اتنا مضبوط تھا کہ اس نے حملہ ناکام بنا دیا؟ بندر عباس کا ملبہ تو خاموش ہے، لیکن اسی خاموشی میں اس خفیہ جنگ کا اگلا باب لکھا جا رہا ہے۔